رہے ہیں، مگر ہم مطمئن ہیں اس لیے کہ اسلام کے محافظ ہم نہیں ہیں، اسلام کے محافظ ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو ہمارا حال ہی کیا تھا؟ اسلام بھی جاتا، ہم بھی جاتے۔ اسلام کا محافظ حی و قیوم ہے، اسلام کا محافظ خدا ہے، وہ اسلام کو مٹنے نہیں دے گا۔ اسلام مسلمانوں کا نام نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کا نام نہیں۔ مسلمان مٹ سکتا ہے، اسلام نہیں مٹ سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تمہارا جیسا کردار ہوگا ویسے تم آزمائش میں پڑ سکتے ہو، خدا تمہیں مٹا دے گا، دوسری قوم کو پیدا کرے گا۔ تم کیا اسلام کو بچاؤ گے؟ کیا طاقت تمہارے پاس ہے؟ تمہارے پاس طاقت کیا؟ ذرا دکھاؤ طاقت والا۔ طاقت ہے تو امریکہ کے پاس ہے، طاقت ہے یہودیوں کے پاس ہے، نصرانیوں کے پاس ہے، طاقت تو دشمنوں کے پاس ہے، دوستوں کے پاس کیا ہے؟ اور یہ جو دوست نما دشمن نظر آ رہے ہیں، لگتے ہیں دوست مگر ہیں اسلام کے دشمن۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اسلام کو بچائیں گے، پہلے اپنے کو بچا کے دکھائیں۔ یہ کیا اسلام کو بچائیں گے؟ سوچ لو، یہ بچائیں گے اسلام کو؟ یہ تو اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھا؟ اور دولت تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی مادی طاقت بھی نہیں اسلام کو بچانے کے لیے، اتحاد و اتفاق بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ لڑنے والی قوم یہی ہے۔ گھر میں پتہ لگاؤ تو وہاں بھی لڑائی، محلے میں پتہ لگاؤ تو وہاں بھی لڑائی، شہر میں پتہ لگاؤ تو وہاں بھی لڑائی۔ یہ کیا متحد ہوں گے؟ حالانکہ آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو سب سمجھتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو لوگ سب سمجھتے ہیں کرتے نہیں۔ بہت ساری ایسی رسمیں آپ کے ہاں رائج ہیں کہ سب اس کو برا سمجھتے ہیں، کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ شادی بیاہ کا مسئلہ، اس سے متعلق جو رسمیں ہیں، ایسا سکنجے میں جڑ لیا ہے رسموں نے، اور رسموں کو آپ نے عقیدے کا درجہ دے دیا، رسموں کو عقیدے کا درجہ دیا، اور خاص طور سے عورتوں نے رسموں کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ رسم نہیں جائے گی چاہے دانت ٹوٹ جائے۔ یعنی انہی رسموں کا نتیجہ کیا ہے؟ نکاح مشکل، بدکاری آسان۔ بدکاری آسان، نکاح مشکل۔ یہ رسموں نے کیا۔ برائی آسان، اچھائی مشکل، یہ رسموں نے کیا۔ اور کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں پیدا ہوتا جو رسموں سے جنگ کرے۔ اور اس وقت سب سے بڑے جہاد کی ضرورت یہی ہے کہ شریعت کے خلاف جو رسمیں ہمارے اندر رائج ہو گئی ہیں، ہم مل کر اس کو ختم کریں۔ رسم کے نام الگ الگ ہیں، الگ الگ۔ ابھی میں کرناٹک سے آ رہا ہوں، وہاں کچھ لوگوں کو دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ صاحب نکاح میں لوگ فضول بہت خرچ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، اور بڑے خرافات بھی اس میں ہے، بینڈ باجا ہے اور یہ ہے، دنیا بھر کے خرافات بھی اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس کو بند کرنے کا طریقہ کیا؟ کہا ایسا کرو کہ نکاح سب مسجد میں ہوا کرے، اور اس کے لیے کچھ ایسا اصول بنا دیا جائے کہ لوگ اس میں پابند رہیں۔ ذرا صاف خیال کرتے رہیں، پابند رہیں لوگ۔
جب جوانوں کے اندر کچھ اہل فہم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تو جو جماعت کا صدر تھا وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. جو صدر تھا وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور سب کو بیانہ دے چکا تھا. تو اب وہی چاہے گا کہ یہ اصلاحی قدم کب اٹھاؤ جب میری بیٹی کی شادی ہو جائے, تب میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور اس کے بعد جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو کسی اور کی شادی ہو جائے. آپ خیال کریں تو آپ بچائیں گے اسلام کو جو طبیعت کو ترجیح دے شریعت پر. یعنی مسلمان اسے بھی نہیں چلا شریعت میں ایسی باتیں, پھر بھی اس کو حرکت نہیں پیدا ہوتی, بلکہ کچھ گستاخ بھی شریعت کی بات الگ رکھو, شریعت کی بات الگ رکھو. ارے بھی اگر شریعت تمہارے خلاف ہے اور شریعت کی بات پسند نہیں ہے تو تجھے اپنے کو مسلمان کہنے کا شوق کیوں ہے؟ ارے سیدھے سیدھے کافر ہو کے بھی تو یہ بات تو کر سکتا تھا, تو مسلمان ہو کے کیوں کر رہا؟ ذرا سا خیال کرتے رہے تو کس قدر تم بچاؤ گے اسلام کو. نہ پیسہ تمہارے پاس, نہ اتحاد تمہارے پاس, نہ اتفاق تمہارے پاس, نہ ذہنی یکجہتی تمہارے پاس. تم بچاؤ گے؟ تم نہیں بچا سکتے. اس کے برخلاف آپ دیکھیں جو باطل جماعتیں ہیں منظم, جتنی باطل جماعتیں اس وقت یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اسلام کے نام پر کام کرنے والی سب سے منظم جماعت قادیانیوں کی. دولت بھی ہے, تنظیم بھی ہے, اور باطل جماعت کی یہی پہچان ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے, نظم و ضبط بھی ہے. اس لیے کہ وہ ہے باطل, اس کو بچائے ہوئے ہے اس کی تنظیم. اگر تنظیم ہی نہ ہو تو اڑ جائے, اگر تنظیم ہی نہ ہو تو اڑ جائے. باطل کے پاس تنظیم ہے اس لیے وہ بچی ہوئی ہے. آپ کیسے بچی ہوئی ہیں؟ نہ نظم ہے, نہ ضبط ہے, نہ تنظیم ہے, نہ دولت ہے, نہ سرمایہ ہے, پھر بھی آپ اکثر کیوں؟ آپ بچے کیسے؟ آپ سوچیں, بات آ گئی تو اس میں تھوڑا سا وقت میں لے لو. آپ کیسے بچے؟ دوستو, ویسے اتفاق و اتحاد کا درس قرآن بھی دیتا ہے, احادیث بھی, ہمارے علماء بھی دیتے ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اسلام کے دائرے صلح و سلامتی میں آ جاؤ, تو ہمارا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. تو اتحاد کا پیغام تو ہم سناتے ہیں, مگر رب کریم تمہیں متحد ہونے نہیں دیتا. چھوٹ دے دی ہے, چھوٹ دے دی ہے, متحد ہونے نہیں دیتا. کیوں؟ اگر تم متحد ہو گئے, اگر تم دولت مند ہو گئے, اگر تم سرمایہ دار ہو گئے, تو کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اسلام کو ہماری دولت نے بچایا ہے, اسلام کو ہمارے نظم و ضبط نے بچایا ہے, اسلام کو ہمارے اتحاد و اتفاق نے بچایا ہے. تو قدرت نے دکھا دیا کہ دیکھ, نہ تو متحد ہے, نہ سرمایہ دار ہے, پھر بھی اسلام بچا ہے. اب کس نے بچایا؟ کس نے بچایا؟ خدا نے بچایا. اسلام کو خدا نے بچایا. اور ایسے ہی دشمنوں کے دل میں ایک حسرت رہی ہوگی, اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں اسلام کو مٹا دیتا, اگر میرے پاس نظم و ضبط ہوتا تو میں اسلام کو مٹا دیتا. تو اسلام نے دے دیا ان کو دولت, امریکہ کو دے دیا, روس کو دے دیا, قارون کو دے دیا, فرعون کو دے دیا, نمرود کو دے دیا. اب کہا میرے دین کو مٹا کے دکھاؤ, میرے دین کو مٹا کے دکھاؤ. دکھاؤ, دولت کے زور سے مٹانا چاہو, مٹا کے دکھاؤ.
مٹا کے دکھاؤ. مسلمانوں کا مٹانا اور ہے، اسلام کا مٹانا اور ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ارے بھائی دیکھو، خدا نے اسلام کو کیا اپنے گھر کو بھی بچایا، جس کو آپ خدا کا گھر کہتے ہیں، اس کا نام آپ مسجد. تو جو ہم کہیں گے خدا نے تمام مسجدوں کو بچایا، تو کچھ مسجدیں آپ کی لسٹ میں آ جائیں گے، اس کو کہاں بچایا، اس کو کہاں بچایا. آپ سمجھے ہی نہیں کہ مسجد ہے کیا. مسجد کسی مکان کا نام نہیں ہے، وہ جگہ جس کو آپ نے خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا، وہ عرش معلی سے لے کے تحت الثری تک سب مسجد، سب مسجد ہے. کسی کے بس میں اس مسجد کو اڑا دے، ان فضاؤں کو ختم کر دے، کسی کے بس میں نہیں ہے. مسجد گرانا یہ انسانی طاقت سے باہر ہے، یہ انسانی طاقت سے باہر ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی زمانے کی بنی ہوئی عمارت گرا دو، کسی زمانے کی بنی ہوئی عمارت گرا دو، تو وہ عمارت خدا نے نہیں بنائی ہے، مسجد خدا نے بنائی ہے. مسجد جو خدا نے مسجد کہہ دیا وہ مسجد. مسجد ارے ہماری مسجد کچھ ادھر ادھر کی چیز رکھنے سے بگڑتی نہیں. ہماری مسجد ادھر ادھر کی چیز رکھنے سے بگڑتی نہیں. ارے ابھی کیا 550 برس کعبے میں بت رہے، مگر کعبہ کعبہ رہا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. تو اس طرح سے بگڑتی نہیں، مسجد تو مسجد ہی ہے. تو خدا جسے بچائے اسے کون نکال سکتا؟ خدا جسے بچائے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو یاد رکھو، قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، انہوں نے جب کہہ دیا کہ اسلام کا مستقبل روشن، اب ہمارا ایمان ہو گیا.